السلام علیکم جناب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ آخر کس طرح کی ڈیپ فاؤنڈیشن استعمال کی جائے، اس کے کیا کیا فیکٹرز ہوتے ہیں، کون سے عوامل ایسے ہیں جو کہ ڈیپ فاؤنڈیشن کی سلیکشن پر اثر انداز ہوتے ہیں، یہ ہم مختصراً ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلا فیکٹر، ٹائپ آف کنسٹرکشن اینڈ میگنیٹیوڈ آف لوڈ، کس طرح کی کنسٹرکشن ہے، کس نوعیت کی کنسٹرکشن ہے، انڈسٹریل، ریزیڈینشیل، کمرشل، اور کتنا لوڈ ہے۔ جو ہائی رائز بلڈنگز ہوتی ہیں لازماً ان کے اوپر کالمز کے اوپر بے انتہا لوڈ ہوتا ہے۔ ایک گراؤنڈ پلس 4 کی بلڈنگ کے اوپر کم لوڈ ہوتا ہے نسبتاً، لیکن ایک گراؤنڈ پلس 40 بلڈنگ ہے تو لازمی طور پر اس کے کالمز پہ لوڈ ہوگا، اور کالم کا سارا لوڈ سوائل کے اوپر جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ٹائپ آف کنسٹرکشن اور میگنیٹیوڈ آف لوڈ ایک وہ فیکٹر ہیں جو کہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس طرح کی فاؤنڈیشن ہونی چاہیے۔ دوسرا مین فیکٹر ہے کہ آپ کی ڈرینیج کنڈیشن کیسی ہے، وہاں واٹر لیول کتنا ہے، انڈر گراؤنڈ واٹر لیول کس طرح کا ہے۔ اگر انڈر گراؤنڈ واٹر لیول زیادہ ہے، پانی میں سیلن ہے، پانی رس کے آ رہا ہے، تو اس صورت کے اندر ڈی واٹرنگ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ڈیپ فاؤنڈیشن کی طرف جانا پڑتا ہے۔ تیسرا فیکٹر ہے کہ سوائل کس طرح کی ہے۔ جس سوائل کی بیئرنگ کیپیسٹی کم ہوتی ہے، سوائل لوز ہوتی ہے، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ ایریا آف فوٹنگ بہت زیادہ آتی ہے۔ اس صورت میں ایریا آف فوٹنگ جو بہت زیادہ ہوتی ہے اس سے بچنے کے لیے ہم ڈیپ فاؤنڈیشن کی جانب جاتے ہیں، تاکہ ہم ڈیپ فاؤنڈیشن جا کے ایک اسٹیبل سوائل پہ پہنچ جائیں اور وہاں پر بنیاد رکھیں۔ چوتھا فیکٹر یہ ہے کہ ہم آس پاس کی عمارتوں کو کیس اسٹڈی کے طور پہ لیتے ہیں کہ وہاں پر کس کس طرح کی فاؤنڈیشن رکھی گئی۔ آس پاس سوائل کنڈیشن سیم ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ سیم ہو، لیکن ہو بھی سکتی ہیں، تو لہٰذا آس پاس جس طرح کی فاؤنڈیشنز رکھی گئی ہیں ہم کیس اسٹڈی کے طور پر ان کا پورا ریکارڈ حاصل کرتے ہیں، اس کے حساب سے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرح کی ڈیپ فاؤنڈیشن رکھنی ہے۔ پانچواں فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ٹول مشینری اکوپمنٹ کس طرح کے ہیں۔ تو جس طرح کے ٹول مشینری اکوپمنٹ ہمارے اویلیبل ہوتے ہیں یا ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں، ان کو سائٹ پہ لے جا سکتے ہیں، اس کے حوالے سے ہم فاؤنڈیشن کے بارے میں ڈیسیژن لیتے ہیں۔ چھٹا امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ ہمارے پاس اسکلڈ لیبر کس حد تک موجود ہے۔ تمام ڈیپ فاؤنڈیشن کے لیے بہترین اسکلڈ لیبر چاہیے ہوتی ہے، بہترین انجینئرز چاہیے ہوتے ہیں سپرویژن کے لیے اور امپلیمنٹیشن کے لیے، جو ٹیکنیشینز جو ڈیپ فاؤنڈیشنز کے اندر اتر کر کام کر سکیں اور ان کو پائل ڈرائیونگ، کیشن فارمیشن اور امبیڈڈ فاؤنڈیشن کا بہت تجربہ، یہ ساری چیزیں ہمیں بہت زیادہ امپورٹنس کی حامل ہیں۔ ساتواں امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے اکنامی۔ ہماری تمام کام کے اندر اکنامی ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں، جو بھی فاؤنڈیشن استعمال کرنے جا رہے ہیں، وہ ہمارے بجٹ کے اندر آ رہی ہو اور ساتھ میں ہمارے وہ کوالٹی کی ریکوائرمنٹ بھی پوری کر رہی ہو۔ آٹھواں امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ہمارے پاس ڈیپ فاؤنڈیشن کے لیے کون سا میٹیریل ایزیلی اویلیبل ہے۔ اگر ہم پائل لگا رہے ہیں تو لکڑی کے پائل، کانکریٹ کے پائل، آر سی سی کے پائل، میٹل کے پائل یا کسی اور میٹیریل کے پائل جو ہمارے پاس اویلیبل آسانی سے ہو سکتے ہیں، اس کے حساب سے ہم فاؤنڈیشن کو ڈیزائن کرتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ ذہن نشین کر لیجئے کہ جو ڈیپ فاؤنڈیشن ہے، گہری بنیادیں، وہ ایک سینسٹیو میٹر ہوتا ہے۔ ان کی سلیکشن جو ہے وہ تمام انجینئرنگ، ڈیزائن اینڈ ایسٹیمیشن کے بعد نکالی جاتی ہے، جو کہ لانگ ٹرم کے اندر پروجیکٹ پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، لہٰذا بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ حافظ۔